القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. آپ بھی اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. SMS اس نمبر پر کریں 99958246. ہمارا فیکس نمبر ہے 22412949 اور خط لکھنے کے لیے ریڈیو کویت اردو سروس دینی پروگرام پوسٹ باکس نمبر 397 یعنی 397 صفحات 13004 کویت. اور اس کے علاوہ براہ راست فون کر کے بھی مولانا صاحب سے اپنی دینی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 22457588 اور ایک نمبر اور ہے 22455421. آئیے سنتے ہیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم سامعین، دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے. یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے. اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے. ہم آپ تمام کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اسے ابھی سن رہے ہیں. ہم آپ تک اپنے نیک جذبات بھی پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کی خاطر محبت ہے اور اس محبت کی تفصیل اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. آمین یا رب العالمین. محترم بھائیوں اور بہنوں، ابھی رمضان چند دنوں پہلے ہم سے رخصت ہوا ہے. رمضان کیوں آیا تھا، اس نقطے پر رمضان کے بعد غور کرنا بہت ضروری ہے. روزے کی فرضیت کیوں ہوئی تھی؟ اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نگرانی کا احساس، اللہ کا ڈر، اللہ کے احکام کی تعمیل کا جذبہ. اس سے پتہ یہ چلا کہ رمضان اصل میں ریفریشر کورس تھا. ایک کمپنی ٹریننگ رکھتی ہے، 10 دن کی ہو، 15 دن کی ہو، 1 مہینے کی ہو. ٹریننگ کے ختم ہونے کے بعد اب اس کے عملہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ٹرینڈ ہونے کے بعد اب اس کو اپنی زندگی میں برتیں، کمپنی کے منافع کے لیے کام کریں. بالکل 1 مہینہ تک اللہ رب العالمین نے ہمیں ٹریننگ دیا، نماز کی ادائیگی کی، روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کی، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، قیام اللیل کیا. اب 1 مہینے کے بعد میدان میں ہم اترے ہیں تو 11 مہینوں تک اس کے اثرات ہم پر ظاہر ہونے چاہیے. کیا اسلام کا مطلب ہے کہ موقع اور مناسبت سے اسے اپنا لو اور بس؟ کیا اسلام صرف رمضان کے روزے اور جمعہ اور عیدین کے اہتمام کا نام ہے؟ افسوس، آج کچھ مسلمان ایسا سمجھتے ہیں. جس طرح سے عیسائی ہفتہ میں 1 دن چرچ کو جاتے ہیں، ویسے ہی کچھ مسلمان ہفتہ میں 1 دن مسجد چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا مسلمان ثابت کرتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے رکھا ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت کی کھیتی ہے. جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ذہن کے سارے پردے کھل جائیں گے. انسان تمنا کرے گا کہ اے کاش ہمیں کچھ نیکی کرنے کا موقع مل جاتا، ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے، لیکن اس وقت عمل کا موقع نہیں ہوگا، موقع جا چکا ہوگا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہے گا کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ اس دنیا میں پھر لوٹنے کے بعد میں نیک عمل کر سکوں، لیکن گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ موت دیکھ کر جب آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں گے تو تمنا کس چیز کی کریں گے؟ اس چیز کی کہ بار الہ ذرا مہلت دے دے، اپنی بیویوں، اپنے محلات اور اپنے املاک سے لطف اندوز ہو لوں، بلکہ تمنا اس بات کی کریں گے کہ بار الہ ہمیں نیک عمل کرنے کا موقع دے۔ کیا ہی اچھی تمنا ہے، لیکن کیا اس وقت موقع مل جائے گا؟ اس وقت موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جواب ہوگا ہرگز نہیں، موقع جاتا رہا۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، بے شک ایک بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کے آگے ایک پردہ ہے اس وقت تک وہ جب تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جی ہاں، رمضان چلا گیا، اگر ہم نے اطاعت الہی سے الہدی اختیار کر لی ہے اور ایسی حالت ہی میں ہماری موت آ جائے گی تو ذرا اللہ کے لیے ہمیں بتائیے کہ اللہ کو ہم کیا چہرہ دکھائیں گے۔ یہ سستی جو رمضان کے بعد ہم پر چھا جاتی ہے، اس کا محرک اصل میں شیطان ہوتا ہے۔ وہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ تم نے بہت نیکیاں کما لی، اب ذرا موج مستی کر لو، رنگولیاں کر لو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بن سکیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں نیکیاں جمع کر لی ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا کہ وہ قبول ہوئی بھی ہیں یا نہیں؟ یہاں پر ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا نیک اعمال کی انجام دہی کے بعد ہمارے دل میں قبولیت کا کھٹکا لگا ہوا ہے؟ اگر نہیں تو آج ہی سے یہ دعا شروع کر دیں کہ بار الہ تو ہمارے عملوں کو قبول کر لے، گو کہ میں اس کا مستحق نہیں، لیکن تو دریا دل ہے۔ سب سامعین، اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ریڈیو کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ وقفہ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان کے بعد ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ رمضان ضرور گیا ہے، لیکن عمل کا زمانہ موت تک باقی ہے۔ اگر رمضان کا روزہ جا چکا تو نفلی روزے پورے سال باقی ہیں، بلکہ شوال کے 6 روزے ابھی باقی ہیں۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے زمانہ روزہ رکھنے کے مانند ہے۔ جی ہاں، صحیح حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا ہے۔ اس کے مطابق ایک مہینے روزے کے 10 مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے جائیں تو 6 کے 60 یعنی 2 مہینے کے روزے کے برابر ہوں گے۔ 10 اور 2 12 ہو گئے، گویا اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملا۔ اور جس کا یہ معمول ہو جائے گویا اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ میں گزاری۔ افسوس کہ یہ نقلی روزے ہمارے سماج سے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا اہتمام صرف عمر دراز عورتیں ہی کر پاتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے۔ ہمارے ساتھ ایک کال ہے، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد موسیٰ بولیا ضلع عباس سے۔ جی محمد موسیٰ صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مولانا یہ معلوم کرنا تھا کہ جو وطر کی نماز ہے یہ ایک سلام سے پڑھتے لوگ اور 2 سلام سے بھی پڑھتے، تو کبھی کبھی ہمارے یہاں مسلح بنا ہوا اس کو نماز پڑھتے تو کئی مرتبہ بحث ہو گئی اس کے بارے میں۔ کچھ لوگ کہتے کہ ایک سلام سے نہیں پڑھنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے کہ نہیں 2 سے پڑھنا چاہیے۔ اس طرح کی ذرا اس کے بارے میں وضاحت کریں۔ محمد موسیٰ صاحب نے پوچھا ہے کہ وطر کی نماز ایک سلام سے ادا کریں گے یا 2 سلام سے ادا کریں گے۔ کئی مرتبہ اس سلسلے میں بحث ہو گئی ہمارے بیچ میں، تو کیا صحیح ہے وضاحت فرما دیجیے۔ وطر کی نماز کے لیے 2 طریقہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت ادا کریں اور سلام پھیر دیں، پھر تیسری رکعت ادا کریں۔ اگر
اور بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت کر کے سلام پھیرے اور اخیر میں 1 رکعت ادا کرے. یہ پہلا طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کا سلام نہ پھیریں اور کھڑے ہو جائیں، تیسری رکعت ادا کریں اور پھر سلام پھیریں، بیچ میں نہ بیٹھیں. یہاں تک کہ اگر 5 رکعت لگاتار بغیر وقفہ کے امام ادا کرتا ہے اور اخیر میں 5ویں رکعت میں تشہد کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا پڑھنا بھی ثابت ہے. صحیح احادیث میں یہ طریقے وارد ہیں، لہذا اس معاملے میں وسعت اور گنجائش ہے، اور جس مسئلے میں وسعت اور گنجائش رکھی گئی ہے اس میں خواہ مخواہ بحث کرنا اور اختلاف پیدا کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو. جی میں سعید بات کر رہا ہوں. جی صحیح صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے مولانا صاحب. اللہ سلامت مبارک ہو آپ کو بہت آپ کو بھی بہت بہت اور پوری ٹیم کویت ریڈیو کو مبارک. اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. تو سوال میرا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے ایک آدمی کی آمدن جو ہے وہ 20,000 روپیہ ہے اور خرچہ بھی اس کا اتنا ہی ہے، تو اس میں سال میں کتنا اس کا وہ زکوٰۃ اس کا بنتا ہے؟ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اکثر ہم سنتے ہیں یہ کہ نبی پاک کے آنے سے ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک آتش کدہ تھا وہ بجھ گیا. یہ آتش کدہ والے یہ لوگ کون تھے اور کس قوم سے تھے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. سعید صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی کی آمدن 20,000 ہے اور خرچہ بھی اتنا ہی ہے، تو زکوٰۃ کا کیا سسٹم ہوگا؟ زکوٰۃ اس وقت ایک آدمی کے مال پہ یا دوسرے سامانوں پہ آتی ہے جبکہ اس کی آمدنی سے وہ زیادہ ہو اور نصاب کو پہنچ جائے، پھر اس پر سال بھی گزر جائے. تو گویا کہ زکوٰۃ اس وقت کسی کے اوپر فرض ہے جبکہ ایک آدمی کا پیسہ نصاب تک پہنچ جائے، اور نصاب تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ جو نصاب ہے سال بھر اس نصاب کو آپ کا پیسہ رہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی 20,000 کماتا ہے اور 20,000 کا اس کا خرچہ ہے تو کچھ بچا ہی نہیں، اور جب بچا ہی نہیں تو زکوٰۃ کا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ زکوٰۃ واجبی فریضہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے صدقہ قبول نہیں کرے گا. صدقہ الگ ہے. ایک آدمی اگر ثواب حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اور یہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت بیان فرمائی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایک دانے کسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. کتنے ہو گئے؟ 700 دانے. گویا کہ آپ 1 دینار خرچ کرتے ہیں، اگرچہ یہ زکوٰۃ نہیں، یوں ہی آپ صدقہ کے طور پر 1 دینار نکالتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو 700 دینار ملتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مال اگر نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے اور اس پر سال نہیں گزرا ہے تو آپ خرچ ہی نہیں کریں گے. خرچ کر سکتے ہیں، البتہ جو زکوٰۃ ہے یہ واجبی فریضہ ہے. اس کے لیے شرط ہے کہ ہمارا مال نصاب کو پہنچ جائے. مثال کے طور پر پیسے کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ سونے یا چاندی کو معیار بنائیں گے. چاندی کو معیار بناتے ہیں تو 595 گرام چاندی کے برابر میں آپ کے پیسے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان پر سال گزر جاتا ہے. 595 گرام کے جو پیسے ہوں گے اتنا کم سے کم سال بھر رہے. اس سے زیادہ ہے تو الحمدللہ، اس سے کم ہو گیا، 1 روپے بھی کم ہو گئے تو گویا کہ ہمارے مال میں زکوٰۃ نہیں آئے گی. تو ان 2 شرطوں کے ساتھ میں زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے. ایک اور سوال پوچھا ہے سعید صاحب نے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع سے آتش کدہ بجھ گیا، تو یہ کون سا آتش کدہ تھا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بات کہی جاتی ہے
کہ فارس کا آتش کدا بجھ گیا، لیکن یہ روایت آتھینٹک نہیں ہے۔ سیرت نگاروں نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے اور کہا کہ یہ روایت جو ہے نا آتھینٹک نہیں ہے، اور ایسی بہت ساری باتیں بھی ولادت کے موقع سے بیان کی جاتی ہیں جو ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے اس کو بیان کرنا چاہیے اور جو ثابت نہیں ہے اس سے اعراض برتنا چاہیے۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ رمضان تو چلا گیا ہے لیکن شوال کے روزے ابھی بھی باقی ہیں۔ اگر ہم شوال کے روزوں کا اہتمام کریں گے تو گویا کہ پورے سال ہمیں روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا بھی مسنون ہے۔ سنن ترمذی میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان يعرض عملی وانا صائم، کہ سوموار اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس میں پیش کیے جاتے ہیں، لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ رب العالمین کی خدمت میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 ساتھیوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم کو وصیت کی تھی کہ وہ ایام بیض یعنی ہجری مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ صوم 3 ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ، کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا سارا سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ یہ 3 دن کون کون سے ہوتے ہیں؟ 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، جنہیں ہم ایام بیض کے روزے کہتے ہیں۔ یہ روزے ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایک انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے، اور بذات خود اگر ہم روزہ کو دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزہ کی وجہ سے ایک انسان کی شہوت دبتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے، کیونکہ شادی کی وجہ سے نگاہیں پست ہوتی ہیں اور اسی طرح سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جو شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ کثر شہوت کا سبب ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری خواہشات میں ابال نہیں آتا، اور اگر 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے ہیں تو آج سائنس یہ کہتی ہے کہ چاند جب مکمل ہوتا ہے، جس کو ہم 14ویں کا چاند کہتے ہیں، تو اس وقت انسانی جسم بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کا اثر زمین پر پڑتا ہے، سمندر پر بھی پڑتا ہے۔ کیونکہ انسان کی بناوٹ پانی سے اور مٹی سے ہوئی ہے، اسی لیے انسان کے ذہن میں بھی اشتعال پیدا ہوتا ہے، جذباتیت آ جاتی ہے اور خواہشات میں ابال آنے لگتا ہے۔ اسی لیے جرائم ان دنوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو کورٹ کچہری میں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دنوں میں حادثات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سمندر میں جا کر کے دیکھیں تو سمندر کا اتار چڑھاؤ مد و جزر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزے کا فارمولہ پیش کیا کہ قمری تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 کو روزے رکھے جائیں۔ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو عجیب طرح سے اس کو سکون ملتا ہے، اور جب سکون ملے گا تو عام طور پر جو ان دنوں میں ٹینشن پیدا ہوتا ہے، جذباتیت آ جاتی ہے، اس پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایام بیض کے روزے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جھلکتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان تو چلا گیا ہے، پر رمضان میں ہم نے جو شب بیداری کی تھی، شب بیداری کا اہتمام ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں وہ ہر رات جبکہ رات کا سپہر ہوتا ہے سمائے دنیا پر اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو ہم سے مانگے کہ ہم اس کو عطا فرمائیں، ہے کوئی سائل کہ ہم سے سوال کرے کہ ہم اس کی مراد پوری کریں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اور سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد
آدھی رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ رمضان سے یہ پیغام لیں اور جس طرح تراویح کا اہتمام کیا، جس طرح قیام اللیل کیا، ویسے ہی ہم رمضان کے بعد 11 مہینوں تک کچھ نہ کچھ نمازیں ادا کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ 13 رکعت اور 11 رکعت ادا کریں، 2 رکعت ہی صحیح وتر کے ساتھ میں اگر ہم ادا کر لیتے ہیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو یہ توفیق کی بات ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کی پابندی کریں. اس کی وجہ سے عجیب طریقے سے دین پر صراط قدمی نصیب ہوگی. اسی طرح سے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہم نے رمضان میں کی تو یہ نمازیں صرف رمضان میں فرض نہیں تھیں بلکہ ابھی بھی فرض ہیں، اور جب تک کہ جان میں جان ہے تب تک کہ فرض رہیں گی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے. اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے کل قیامت کے دن اسی کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے. اگر یہ ٹھیک نکلی تو ساری عبادتیں ٹھیک، سارے اعمال ٹھیک. اگر یہ خراب نکلی تو سارے اعمال رد کیے جائیں گے. نماز ہے کہ ایک بچہ جو 7 سال کا ہے اس کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ نماز کا اہتمام کرے، اور اگر 10 سال کے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ دیکھتے ہیں کہ وہ نماز ادا نہیں کر رہے ہیں تو ماں باپ کو حکم دیا گیا کہ نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کی پٹائی کریں. غرض یہ نماز اس وقت تک فرض ہے جب تک کہ جان میں جان باقی ہے. یہ گنتی میں تو 5 ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 وقت کی نمازیں ہیں. ان کی پابندی پر دنیا اور آخرت کی بھلائی کی ضمانت دی گئی ہے، اور انہیں برباد کرنے پر دنیا اور آخرت میں گھاٹے کی وعید سنائی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 12 رکعت سنتیں بھی مشروع کی ہیں. ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت. ان سنتوں کی پابندی کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، کہ جو بندہ اللہ کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ 12 رکعتیں سنت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. کہاں؟ جنت میں. سبحان اللہ، کیا بشارت ہے کہ جنت میں گھر، وہ گھر جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، اور جس کی کشادگی تا حد نگاہ ہوگی. ذرا آپ تصور کریں کہ جب آپ دنیا میں اینٹ اور سیمنٹ کا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو سالوں سال تک پلاننگ کرنا پڑتی ہے، اپنی کمائی کا اچھا خاصا حصہ جمع کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آپ کا گھر تیار ہو پاتا ہے. اور وہ بھی اینٹ اور پتھر کا گھر جس کی پیمائش بھی محدود ہوتی ہے، جہاں چند سال بتانے ہوتے ہیں اور بس. جبکہ اللہ رب العالمین رات اور دن میں ان 12 رکعتوں کی ادائیگی کی وجہ سے ہمارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے جس کی وسعت تا حد نگاہ ہوگی اور جس کی نعمتیں دائمی ہوں گی. اگر ایک انسان اس نقطے کو ہر لمحہ اپنے ذہن میں بیٹھائے رکھے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ سنتوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں. اس طرح سے اگر ہم نے نماز وتر کی پابندی کی رمضان میں تو وتر ابھی بھی باقی ہے. یہ تو سنت مؤکدہ ہے اور بعض علماء نے کہا کہ واجب ہے. آپ کے قول اور فعل سے یہ وتر ثابت ہے، اس لیے اس کی بھی پابندی ہونی چاہیے. امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ من ترک الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادہ، کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے وتر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، وہ برا آدمی ہے، اس کی گواہی قبول کرنا مناسب نہیں. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وتر کی کتنی اہمیت ہے. رمضان میں اسی طرح سے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور اسے اپنے گلے کا ہار بنائے رکھا، تو رمضان کے بعد اللہ کے لیے اسے طاقوں کی زینت نہ بنائیں.
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روزانہ ایک آدھ پارہ کی تلاوت کریں، آپ کے ساتھ بھی روزی روٹی کے مسائل ہیں، ملازمت کی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے کچھ وقت نکال کر ایک صفائی سے ہی ضرور پڑھیں۔ اگر اتنا بھی وقت نہیں نکال سکتے تو کیا کریں کہ آپ جیب سائز کا مصحف اپنے پاس رکھیں، ڈیوٹی کے لیے جاتے اور آتے وقت تلاوت کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کیا تو ہم روزانہ ایک پارہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ اللہ کی کتاب کے لیے کچھ وقت نکالا جائے، اس لیے کمر ہمت باندھیں۔ اگر ہم میں سے کوئی قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتا ہے تو اسے چاہیے کہ سیکھنے کی کوشش کرے، اگر کوئی پڑھنا جانتا ہے تو حافظوں کے پاس بیٹھ کر کے تجوید سیکھنے کی کوشش کرے، قرآن کریم کے پیغام کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو قرآن سیکھنے والوں پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، رمضان میں ہم نے صبر کی بھی تعلیم پائی ہے، اطاعت پر ہم نے صبر کیا۔ روزہ کی حالت میں بھوک اور پیاس کا احساس ہوا، لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی یا پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے منہ تک جانے نہیں دیا۔ سونے کا دل کرتا تھا لیکن قیام کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، مال سے محبت تھی لیکن ہم نے خرچ کیا۔ یہ اصل میں اطاعت پر صبر کرنا تھا، اب بھی اسے باقی رکھنا ہے۔ اپنے معاملات میں صبر کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ میں صبر کرنا ہے، اور صبر کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانا ہے، کیونکہ رمضان نے ہمیں صبر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح ہم نے رمضان میں گناہ پر صبر کیا، روزہ رکھ کر غیبت نہیں کی، چغل خوری نہیں کی، دوسروں کو دھوکہ نہیں دیا، حرام کمائی سے بچتے رہے، ٹیلی ویژن پر عریانیت کے مشاہدے سے بچتے رہے، عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو اب بھی اس خوبی کو باقی رکھنا ہے، کیونکہ ہم اصل میں یہاں امتحان حال میں ہیں۔ ہم مرتے دم تک اللہ کا بندہ اور اس کے غلام ہیں، اور بندہ کا کام ہوتا ہے اپنے مالک کی اطاعت کرنا، اپنے مالک کی نافرمانی سے بال بال بچنا۔ اب سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر اطاعت پر ثابت قدمی کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دین پر ثبات قدمی کی دعا کریں، بلکہ ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہی ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بس شعوری ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور برے ساتھیوں سے بالکل دور رہیں، کیونکہ وہ انسان نما شیطان ہیں جو آپ کے لیے خیر کی راہ میں، اچھائی کے راستے میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں جو دروس ہوتے ہیں وہاں بھی جائیں، کیونکہ اگر آپ علماء کی تقاریر سنیں گے، ان کے خطابات سنیں گے تو عجیب طریقے سے آپ اطاعت پر ثابت قدم رہ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے۔ محترمین، ہمارے پاس کچھ SMS بھی ہیں جن کے جوابات دیں گے، لیکن ایک وقفہ کے بعد۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا۔ سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارے پاس کچھ میسیجز ہیں جن کے جوابات ہم دیتے ہیں۔ ایک میسیج کیا ہے ایک ساتھی نے، کہتے ہیں کہ مولانا میں بہت ہی پریشان ہوں، میں نے ہر طرح کا گناہ کیا ہے اور میں شرمندہ ہوں، مجھے احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اتنے سارے گناہوں کے بعد بھی مجھے معاف کرے گا، میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ خودکشی کر لوں۔ دیکھیں، آپ اس رب سے معاملہ کرتے ہیں جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے۔ اس نے اپنا نام ہی رکھا ہے الرحمن، الرحیم، الغفور، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اس لیے جب آپ اس رب سے معاملہ کر رہے ہیں تو اس رب کا بندہ کسی دوسرے کے سامنے میں اس گناہ کا اعتراف کرنے کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ روم بند کر کے اگر آپ کے اندر
غلطی کا احساس پیدا ہو گیا ہے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے سچی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے جتنی بھی غلطیاں کیوں نہ ہو، جتنا بھی گناہ کیوں نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ نے اس واقعے کو تو سنا ہی ہوگا کہ 99 آدمی کو ایک آدمی قتل کر دیتا ہے اور کسی راہب سے مسئلہ پوچھتا ہے، اس نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں، اسے بھی قتل کر دیا، اب 100 آدمی کا قاتل بن چکا تھا، لیکن دل میں احساس تھا کہ میں مجرم ہوں، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لہذا ایک عالم سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس عالم نے بتایا کہ ہاں تمہارے لیے توبہ ہے، آخر تمہاری توبہ کے راستے میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ ہاں تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اس بستی کو چھوڑ دو جہاں تم رہتے ہو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ جہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ نکلا، یہاں تک کہ راستے میں ہی تھا تو موت کے فرشتے آ گئے، نیکی کا بھی فرشتہ ہے، بدی کا بھی فرشتہ ہے، دونوں چاہ رہے ہیں کہ اس کی روح قبض کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو وہاں پر بھیج دیا جنہوں نے دونوں کے بیچ میں فیصلہ کیا، چنانچہ اللہ پاک نے نیکی کے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ اس کی روح قبض کرے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اگر جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کا پہاڑ بھی اگر اس نے جمع کیا لیکن سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے میں گراتا ہے۔ اور سچی توبہ کا مفہوم یہ ہوا کہ ایک بندہ یہ سوچے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کو ترک کر دے، پھر اپنے اس عمل پر نادم ہو اور آئندہ ویسا نہ کرنے کا پختہ عزم رکھے، تو گویا کہ اس کو ندامت ہو، اس گناہ کو ترک کر دے اور آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ عزم رکھتا ہو، تو ایسی حالت میں وہ سچی توبہ ہوتی ہے۔ اور جب سچی توبہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بیان فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے ہم بھائی سے عرض کریں گے کہ چاہے کتنا بڑا بھی گناہ کیا ہو، لیکن اگر آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ آپ نے بہت سارا گناہ کیا ہے اور آپ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، ہم اسی رب کے ساتھ میں معاملہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی کے پاس جا کر کے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور پھر اس کو ہم کچھ پے کریں، اس کے بعد ہمارے گناہ معاف ہوں گے، بلکہ بند کمرے میں آپ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ بلکہ جب بات آئی ہے تو ہم یہ عرض کر دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے ایک بندے کی توبہ سے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو ایک صحرا کا سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ میں اس کی سواری پر کھانے پینے کا سامان ہے، ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے اترتا ہے اور وہ وہیں پر ہے کہ اچانک اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، اب پریشان ہوتا ہے، تلاش کرتا ہے، کچھ بھی پتا نہیں ہے، پھر سو جاتا ہے کہ اب تو موت ہی ہے کیونکہ اب تو کوئی طریقہ نہیں۔ اچانک وہ اپنی سواری کو پا لیتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، غلطی سے بھول جاتا ہے۔ یہی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کو بہت خوشی ملتی ہے اس وقت جب کہ ایک بندہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، یہ چلتا آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير